قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے یہ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں تم بتا دو کیوں بنایا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیوں بنایا، تو وہ بتاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ باتیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے، تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا، کنیکشن، وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں۔ باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو، یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ میرے اللہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن میں جو حلال حرام کے احکامات ہیں، شراب اچھی بری چیز ہے، سود بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی بری، وہ پوری ڈیٹیل ہے نا۔ کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی، حکومت کے پاس نہیں جائے گی، بینکوں میں نہیں بند ہوگی، بینک ہڑپ نہیں کر سکتا، بچوں میں جائے گی، بیوی میں جائے گی، بیوی کو اتنا، تو پوری ڈیٹیل۔ پھر نماز روزے کے احکامات، یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو بچپن سے جو آیت چل رہی ہے بڑھاپا بھی اسی پہ جا کے ختم ہو۔ تو اگلی آیت پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتے، یہ میں فرما رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اذان ابھی ٹھہر جاؤ، 5 منٹ لیٹ اذان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں۔ عرب کہتے تھے نا یار اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے، ایک تو اس کے مضامین بڑے خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، تو اصل میں یہ مضامین اچھے نہیں ہیں۔ اس کا جو بات کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا نا، بعض دفعہ بات عجیب ہی غریب ہوتی ہے، لیکن اس کو پیش کیا اتنے خوبصورت انداز میں جاتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شاعر لوگ کرتے ہیں، تو یہ شاعر ہیں اصل میں، ایکچولی یہ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ تو ان کو کلام پڑھنا بڑی دسترس ہے، بات ایسے خاندانی انداز سے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل اس کی طرف مائل، حالانکہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو، یعنی تم ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو، ورنہ غور کرو تو نہ شاعروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں نہ شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی علامت کیا ہے؟ تم سروے کرو گے نا تو شاعروں کو فالو کرنے والے لوگ بھی شاعروں جیسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ اتنے میچور نہیں ہوتے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلام میں اتنی صداقت نہیں ہوتی۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون ویقولون ما لا یفعلون، شاعروں کے جو دعوے ہوتے ہیں اس پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا۔ شاعری تو ایک تخیلاتی دنیا ہے نا، رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی ایسا کلام کیا جس پر خود عمل نہ کیا ہو یا رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیا ہو؟ شاعر کیسی لمبی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے، اپنی محبوبہ کی زلفوں کی تعریف کرے گا، آدمی کہے گا محبوبہ چھوڑ زلفیں لے جا بھائی تو گھر، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالی زلفیں ہی لے جاؤ بھائی، تو کیا کچھ تعریف نہیں ہوتی نا شاعروں کے کلام میں، مبالغہ، جب تک مبالغہ آرائی نہیں ہوتی شعر نہیں بنتا۔ یہ تو شاعری کا ایک وصف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے کلام میں تمہیں کون سا مبالغہ نظر آ رہا ہے؟ جو ان کی جو باتیں ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے سامنے اف نہ کرو، وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین، اور سود کے احکام ہیں، اس میں وراثت کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، نماز کی اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ شاعروں کے کوئی اس طرح کا کبھی دیکھا اپنے شاعروں کا کلام؟ شاعر تو مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ کاہن نہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی، لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، اف، تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اگر نصیحت حاصل کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور جادوگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھینکنے والے لمبی لمبی، کاہنوں کے کپڑے گندے میلے اور دعوے سندل محبوب آپ کے قدموں میں، یہ پڑھو گے یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے یوں ہو جائے گا، پھینک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی بیٹھ کے، اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آئی نہیں رہی ہوتی۔ یہی اس کا کمال ہوتا ہے یار، حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ روحانی عاملوں کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں نا، دیکھیں نہیں ان کی ویوز بڑھتے ہیں اس سے،
لیکن اگر کبھی نظر پڑ جائے نا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا بولنا کیا چاہ رہا ہے، لیکن اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ علوم ہے، علوم ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتے ہیں علوم، اوپر بہت پہنچے ہوئے ہیں یار، یہ باتیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الحمدللہ رب العالمین، یہ کلام ہے نا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ یہ کون سا ایسا کلام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا، کوئی کاہن آج تک ایسا خوبصورت کلام نہیں لے کر آئے۔ کسی جادوگر کو لاؤ، تھوڑی دیر میں تمہیں باولا نہ ہو جاؤ نا اس کی باتیں سن سن کے، اتنے جنات جلا دیے، یہ کاہنوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک آیا ہمارے جامعہ رشید کے استاد تھے، شکر ہے نکل گئے وہاں سے، وہ بھی پھینکنے، جیسے حاملوں کے پاس بیٹھے تو لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی۔ ایک دن میرے ساتھ کھانے پہ بیٹھے، مجھے کہنے لگے ان پہ بھی جنات تھے، میں نے ہٹا دیے۔ میں نے کہا ان سے تو احترام میں نہیں بول سکا، بولنا چاہ رہا تھا تیرے باپ میں بھی طاقت ہے نا، تو 2-4 دن ابھی لا کے دکھا دے تو خالی یہاں پہ فضول جنات بگائے تو نے۔ پھر ایک دن کہنے لگا میں نے 10 لاکھ جنات جلائے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی ہے، چولہا جل نہیں رہا ہے، ایک ماچس کی تیلی جلانا مشکل ہو رہا ہے، اور اس نے 10 لاکھ اتنا پھینکو تو ڈاروین بھی نہیں تھا بھائی۔ اور لوگ متاثر ہوتے ہیں جن جلا رہے ہیں بھائی، جن جلا رہے ہیں بھائی، تو یہ پھینکو ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کو آپ لفٹ نہ کراؤ، بھوک سے مر جائیے۔ حقیقت ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے عقیدت میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو، ورنہ تو مر جائیے۔ اور اس میں بار بار کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں کیا کرو کہ وہ تبلیغی ہیں تو وہ دیوبندی ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، علوم کہاں سے ہو گئے۔ تو اب کیا ہے کہ قرآن نے کیا کہا، ولا بقول کاہن، بھائی کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ پھر ہے کیا یہ؟ اللہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہے نا، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے۔ مان لو کیوں اتنے ڈھیٹ بنے ہو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈھیٹ کیوں بنے ہو، کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے خود گڑھا ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے اپنا کلام نازل کر دے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تنزیل من رب العالمین۔ آگے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ تم یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گھڑا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات، ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے، ایسی سزا ملتی ان کو، چھوڑتے نہیں ہم۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا، ان کی تو اللہ نے شہرگ نہیں کاٹی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، دیکھیں جس شخصیت سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آیا یہاں پہ، جہاز میں آیا، اس کے پاس کارڈ ہے، اس کے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل سفیروں جیسی شکل لگ رہی ہے اس کی، اور سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ اس کا پیغام سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سفیر نہیں ہے، وہ جعلی ہے سب کچھ، اور وہ امریکہ کا میسج دے رہا ہے۔ امریکہ کو پتہ چل گیا تو فوراً امریکہ برات کا اعلان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً اس کو اریسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے نا بھائی، اس کے پاسپورٹ بھی جعلی بنوائے ہوئے، اس نے لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی بھائی ہم تو آپ کا سفیر سمجھ کے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم سیریس لے رہے ہیں، تو اگر نہیں تھا تو آپ اعلان کرو نا۔ تو فوراً امریکہ اعلان کرے گا بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے، یہ ایسی جعلی پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا ہے، ایسی گندے نالے سے اٹھ کے آئے گی، کوئی اس سے میرا تعلق نہیں ہے، اور اس کو طبیعت سے سزا بھی ملے گی۔ لیکن اگر کوئی بھنگی اڑے آئے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، بنیان پہنا ہوا ہے، جھاڑو ہاتھ میں، اسلام آباد جا رہا ہے، بولا میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں کیا ہوں؟ امریکہ کا سفیر ہوں، حکومت پاکستان نہ تو اس کو لفٹ کرائے گی اور نہ امریکہ اس کی برات کا اعلان کرے گا۔ کیوں؟ گیٹ اپ سے لگی نہیں رہا کہ یہ کوئی سفیر ہے، کوئی پرینک کر رہا ہوگا، کوئی ڈرامہ کر رہا ہوگا۔ ہمیشہ اس کی نفی کی جاتی ہے جس کے گیٹ اپ سے، جس کے اسٹائل سے دھوکا ہونے کا خطرہ ہو۔ محمد صلی اللہ، ہر پیغمبر کا اپنا گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں، پیغمبروں کی سیرت بے داغ، زندگی بھر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا، ان کی تعلیمات اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی شخصیت جب اللہ پہ یہ کہنا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسی شخصیت، تو کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ایسی شخصیت اگر اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں، پھر اللہ کے ذمے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی دعویٰ کیا تھا تو وہ تو مرا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ تو اس کا پیغمبروں والا گیٹ اپ تھا، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو اب اللہ ویسی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، چاہے بظاہر گیٹ اپ پیغمبروں والا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو تمہاری اپنی پیدا کرتا کنفیوژن ہے نا، نہیں یاری بات یہ تو تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہے تو تمہارا اپنا دماغ کا فطور ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور نبی نے بھی اعلان کر دیا، پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا، اب اگر کوئی بھی آگے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کی برات کا اعلان کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اب یہ اس کو نبی ماننا یہ تمہارا فالٹ ہے،
یہ میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس کو سزا نہیں دے رہا. تو مرزا غلام احمد کا تو گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا نہیں تھا. اس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا. پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے. کبھی جتنے ختم نبوت کے علماء ہیں نا, کبھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیشہ قادیانیوں سے مناظرہ مرزا غلام احمد کی شرافت پہ کیا کرو. نبوت اگلی چیز ہے, وہ شرافت ثابت نہیں کر سکتے کہ شریف آدمی تھا وہ. تو یہ جب نہیں ہو سکتا تو نبوت تو اگلی چیز ہے. تو اور قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے, مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی آپ سے بحث نہیں کریں گے. یہ اصول یاد رکھیں. آپ کہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, تم نے ثابت کرنے کے شریف انسان تھا. تو جب وہ گیٹ اپ ہی شریف انسان ہی نہیں ہے, اس کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے, تو جب گیٹ اپ ہی نہیں ہے تو جو مرضی بولتا رہے. ایسے ہی جیسے کوئی بنگی اٹھ کے بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں, امریکہ کا جہاں میں کیوں اعلان کروں کہ یہ میرا نہیں ہے, اس کو پروٹوکول دینے والی بات ہو گئی نا پھر. تو قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گیٹ اپ ہے اور ایسی خوبصورت شخصیت ہے. اگر یہ پورا قرآن تو دور کی بات, ایک لفظ ہماری طرف غلط منسوب کر دے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ لوگ کنفیوز ہوں گے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, حالانکہ نبی سے اس کا امکان تھا نہیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. پھر کوئی بھی اس عمل سے ہمیں نہیں روکے. پاک اورنگی ٹاؤن پہلی صف میں موجود ہے, قرآن الماری میں موجود ہے, پھر بھی موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ جائز ہے, موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. زبانی جب پڑھ سکتے ہیں, قرآن سامنے رکھا ہوا ہے لیکن آپ زبانی پڑھ رہے ہو, تو موبائل پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن ثواب زیادہ مصحف میں پڑھیں, اس کی الگ برکت ہوتی ہے. جتنا پروٹوکول دیں گے قرآن کو اس کی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی. لیٹ کے تلاوت بھی جائز ہے نا, لیکن بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. بغیر وضو کے بھی جائز ہے, وضو کر کے کریں گے تو اور زیادہ عزت دے رہے ہیں. تو بغیر مصحف کے زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن قرآن سامنے رکھیں گے تو اور زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور آپ کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھے گی. دیکھو دین میں نا اپنے مزاج کو مت داخل کیا کرو. بعض دفعہ انسان کے اوپر کوئی اس کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ دیکھو شریعت میں کیا ہے. اور جب موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے تو جائز ہے نا, اس میں کیا ہے. ہاں بہتر ہے پڑھ لو. تو بعض لوگ یہ ہوتا ہے موبائل قرآن سامنے رکھا ہے, موبائل میں پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہو گیا اس میں؟ بہت ساری چیزیں ہم دن میں نا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا, تو وہ بری چیز نہیں ہوتی, لیکن آپ کا ایک خاص معیار بن چکا ہوتا ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے. وہ میں بتایا تھا نا, اعتکاف میں لوگ بعض دفعہ پوری رات پڑے سوتے رہتے ہیں, تہجد نہیں پڑھتے. تو ہماری انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, تہجد نہیں پڑھ رہے. تو میں نے کہا نہیں پڑھ رہے تو کیا ہے, تو پڑھے رہنے تو فضل تو پڑھ رہے ہیں نا, پڑھ لیں اچھی بات ہے, ان کو سمجھاؤ, لیکن نہیں پڑھنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ تکلیف ہونا غلط ہے. اس کا مطلب آپ شریعت سے بھی ایک ہاتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو. شریعت سے آگے مت نکلو بھائی. اعتدال پہ رہنا چاہیے, اعتدال پہ, افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. شریعت کا حکم ہے کہ کھانا سامنے آ جائے نا, بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہی سامنے آ گیا تو آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں, کھانا کھا لیں آپ. اس کا معمول بنانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا اتفاق سے اسی ٹائم پہ آ گیا سامنے, اب وہ چھوڑ کے جائیں گے, کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, بعد میں دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دل بھی نہیں لگتا نماز میں کہ یار ادھر کھانے کی طرف توجہ رہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اذا وضع الطعام اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء, کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو کھانا پہلے کھا لو. نارملی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے, کبھی اتفاق سے ہو گیا تو پھر بھی کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, نہیں جی ہماری جماعت, تو یہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے دو ہاتھ آگے جا رہے ہو. مجھے یاد ہے ہماری کسی نے دعوت کی, بہت پرانا واقعہ, 30 سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو جب دعوت کی نا, میں مدرسے میں نیا فارغ ہوا تھا پڑھ کے, تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ علماء کو بلایا, کچھ دوستوں کو بلایا. بریانی تیار ہو رہی ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پتہ نہیں عقیقہ تھا, ولیمہ تھا, کہ اب تو کھا کے یاد نہیں رہتا کیوں بلایا تھا, کس سلسلے میں. کھانا یاد رہ کے دیا جاتا ہے. اب ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اتفاق سے کھانا پکنے میں گھر کی خواتین کھانا پکا رہی تھی, دیر ہو گئی. اب جب گرم گرم کھانا لا کے, سالن بھی تھا اس میں, بریانی بھی تھی, دسترخوان پہ رکھا ہے, ادھر ایک دم اذان. اب مجھے پتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاؤ نا, گھر کی خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ مسجد بھی تھوڑا سا دور تھی, کم از کم 10 منٹ تو لگتے پہنچنے میں. پھر وہاں فرض پڑھتے, پھر 2 سنت مؤکدہ پڑھ کے واپس آتے, 10 منٹ اور, تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو گیا. آدھے گھنٹے کے بعد کھانے میں یہ ذائقہ نہیں رہتا, اور جن کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھے میں, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو گھر کی خواتین کی بھی محنت ضائع ہوتی ہے. اب وہ بیچاریوں سے دیر ہو گئی نا, ان کا جان کی نیت تو نہیں تھی. میں نے مسئلہ بھی سنا ہوا تھا, مجھے پتا تھا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایسے اتفاق ہو جائے تو پھر کھانا کھا لو آرام سے, پھر جماعت کو مؤخر, جماعت کی بڑی حیثیت ہے اسلام میں. لیکن جہاں اللہ نے گنجائشیں دی ہیں تو وہ تو پھر اللہ کو سے آگے نہ نکلو نا. اب میں نے وہاں کہہ دیا, میں نے کہا نہیں اب کھانا کھائیں گے آرام سے. اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, جماعت نکل رہی ہے جلدی جلدی کھاؤ, جلدی جلدی کھاؤ. یہ غلط ہے, پھر یہ بھی غلط ہے. جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ, قضا نہ ہونے دو, اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے. قضا کرنا تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. لیکن اب جب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا, یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. یار ہم 1 مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے, اب جب غلطی ہو گئی ہم سے, دیر ہو گئی ہم سے, یار اب آپ یا تو کھا لو یا چھوڑ کے چلے جاؤ, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں نے مسئلہ بتایا
لوگوں کو. میں نے کہا بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے, مفتیان کرام سے سنا ہے, جب کھانا آ گیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے. اور ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی, سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے. میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے. نہیں جی نہیں جی, جماعت نہیں ہماری. ایک نے کہا میری تکبیر اولا اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی, دوسرے نے یہ کہا, انہوں نے کہا. یہ سارے نیک لوگ تھے نا, تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ, یعنی بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں یار کھا لو, کہہ رہے ہیں نہیں 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 بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا, مزاج اور ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے, یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے, شریعت دوسری طرف ہے. تو یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے موقع پہ بھائی میزبان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار ہی ہو, ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹائم پہ پکوا رہے ہو تو غلط ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک بزرگ صحابی تھے. ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لا کے رکھا, تو بھوک بھی سخت لگی ہوتی تھی, تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے. لیکن اس کا معمول نہ بنائیں. اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے, بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے, تو پھر نماز ہی پہلے پڑھیں آتے. صحابہ میں تو کھاتے بھی 2 ٹائم تھے نا, شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. جہاں اللہ میاں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا. نفلی روزہ توڑنا, بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے, اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا نفلی, تو آپ توڑ دیں روزہ. ہوا آپ کے بہت ہی قریبی ہیں, تو ماموں ہیں, چاچو ہیں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کہیں سے آئے تھے, آپ کی والدہ نے کوئی اسپیشل کھانا بنا لیا اس دن, آپ نے کہہ دیا میرا روزہ